اس لیے جمعہ فرض عین ہے۔ اور باقاعدہ سورہ ایک نازل کی گئی، سورہ جمعہ، اس کا آخری رکوع آپ پڑھیں نا، آخری رکوع میں جمعے کے احکام ہے، فرضیت۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو تو پھر سارے کام چھوڑ دو۔ کسی بھی دین کے عالم سے، خادم سے پوچھ لیں کہ جب اذان ہو جائے تو پھر دکان کھولنا، کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مجھ سے نہ پوچھو، جس پہ تمہیں اعتماد ہے ذرا اس سے پوچھ لو۔ پھر اس میں کیا حکمت ہے؟ وَذَرُ الْبَيْعَ کا لفظ ہے، خریدنا بیچنا بند کر دو۔ اور ہم کہتے ہیں دکان کھلی ہوئی ہے، ایک اس مسجد میں چلا جائے، وہ آ جائے گا دوسرا دوسری مسجد میں چلا جائے گا۔ یہ نہیں ہے، وہ تو ہے وَذَرُ الْبَيْعَ، خریدنا بیچنا بند کر دو۔ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر اللہ کریم فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں خیر ہے کہ کاروبار بند کر کے، رزاق تو اللہ کی ذات ہے، تو کیا اس پہ تمہیں توکل نہیں ہے؟ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو رزق دیتا ہے، کتا بھی صبح نکلتا ہے شام کو بھوکا نہیں آتا، پرندہ بھی صبح نکلتا ہے شام کو بھوکا، تو روزی رساں تو اللہ کی ذات ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق تو اللہ کے ذمہ ہے، تو کیا اللہ کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں؟ جمعے کے ساتھ جو بے قدری ہم کر رہے ہیں، الامان الحفیظ، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے، یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، لوگوں کی نظر خطبے پہ ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنے جماعت کتنے بجے ہوندی جی؟ بھائی خطبہ جو ہے زور میں آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، جمعے کے دن 2 پڑھتے ہیں، زور کی کتنی پڑھتے ہیں؟ تو جمعے کی 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ جو 2 خطبے خطیب تھک نہیں گیا کہ ایک خطبہ پڑھا وہ بیٹھ گیا، شاید آپ یہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب تھک گئے ہیں اب آرام کر رہے ہیں ذرا، نہیں، ایک خطبہ جو ہے 1 رکعت کے قائم مقام ہے، 2 خطبے 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے، اس لیے یہ خطبہ جو ہے وہ شرط ہے۔ اور جب اذا خرج الامام الى المنبر لا صلاۃ ولا کلام، کہ جب خطیب ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے نہ کوئی کلام کر سکتا ہے۔ خطبے کی اتنی اہمیت ہے۔ جمعے کا خطبہ فرض ہے، جمعے کا خطبہ فرض ہے، عید کا خطبہ واجب ہے، نکاح کا خطبہ سنت ہے، ہر عبادت اپنے درجے میں ہے نا۔ تو جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے، یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا۔ کتنے لوگ ہیں جو عید سمجھ کے جمعہ پڑھتے ہیں، عید کے دن جتنی تیاری کرتے ہو جمعے کے لیے کبھی تیاری کی ہے آپ نے؟ تو حضور تو فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اونٹ کی قیمت کا نفع ہوگا، اور یہ کام کریں گے تو انڈا جتنی قیمت انڈے کی ہے اتنا نفع ہوگا، تو آپ انڈے کا نفع قبول کریں گے یا اونٹ کا نفع؟ حیرت ہے، دنیا میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے اونٹ جتنا نفع ملے، انڈے جتنا نفع مجھے قبول نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن اول وقت میں آتا ہے ایسے جیسے نے اونٹ کی قربانی کی، اونٹ صدقہ کیا، اور جو آخر وقت میں آتا ہے وہ جیسے اس نے مرغی کا انڈا صدقہ کیا۔ ادھر تمہاری دوڑ لگی ہوئی ہے، جو فانی ہے، جو کما بنا کے اولاد سنبھال لے گی، جتنا کمائیں بنائیں گے وہ جائیداد اولاد سنبھال لے گی، یہ منافع ایسا ہے دین کا نفع، یہ تو تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا۔ جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جانی ہے اس کے لیے ہم آخر وقت میں آتے ہیں، اور جو دنیا کا نفع ہے اس پر ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے۔ خطبہ شرط ہے، جمعے میں خطبہ شرط ہے، اور یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے۔ اور پھر جمعہ پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ وہ لوگ جو فرض پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ جمعے میں جتنی سنتیں سب موقدہ ہیں، ان میں کوئی بھی غیر موقدہ نہیں ہے، تو موقدہ سنت جو ہے اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اور یہ بھی مسلمان کو تصور رکھنا چاہیے سنتوں کی تمہارے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں نا، اسی لیے فرض پڑھ کے بھاگ رہے ہو۔ کبھی سوچا تنہائی میں بیٹھنا جس کی سنتیں چھوڑی ہیں وہ ہے کون؟
جن کی سنتیں نہیں پڑھتے آپ، یہ کسی کے باپ دادا کی سنت نہیں ہے، یہ تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت بھی موقدہ، سنت بھی تو قیامت کو سرکار نے پوچھ لیا کلمہ میرا پڑھا تھا، میری سنتیں چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، کیا جواب دیں گے؟ لہذا ہر عبادت کو اس کے درجے میں رکھیے، جو فرض ہیں فرض کے درجے میں رکھیے۔ فرض کفایہ کے لیے دوڑیں لگی ہیں جنازے کے لیے، کبھی سوچنا جتنے جنازے میں لوگ ہوتے ہیں ایک نماز میں کبھی دیکھے اتنے آدمی؟ کیوں کہ اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ تو فرض عین ہے بھائی، اس کے متعلق تو پوچھا جائے گا۔ پہلا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جائیں گے تو سب سے پہلے اسی کے متعلق پوچھا جائے گا، ہاں نماز کے بارے میں، کہ تمہاری جو نمازیں کتنی بنتی ہیں، کتنی پڑھی، کتنی قضا کی۔ تو ہمیں نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن ایسے تیار ہو کے آؤ جیسے عید کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے جی۔ خوشبو لگانا، غسل کرنا، حجامت بنوانا، دانتوں کی صفائی کرنا، یہ سارے کام مسنون ہیں جمعے کے دن، یہ سب سنت ہیں۔ اور پھر حضور نے ایک صحابی جو جمعے کے دن لوہار تھے، وہ لوہارے کا کام کرتے تھے، اور ان کے جسم پر جو لباس تھا اس پہ کالے داغ لگے ہوئے تھے، تو حضور نے جمعے کے بعد اسے فرمایا کہ میری بات سن کے جانا۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے ممکن نہیں ہے، کپڑوں کا ایک جوڑا تو صرف جمعے کے لیے سلا لے، وہ صرف جمعے کے دن صاف ستھرا لباس پہن کے جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ۔ یعنی اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ایک دیکھا دیکھی رواج ہے بھئی، آپ کس کی عدالت میں کھڑے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہیں، کس کے حضور کھڑے ہیں؟ وہی رب فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، لوگوں کی طرف دیکھ کر خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، ایسے مت کرو۔ ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے نا، کسی کی طرف دیکھ کے اپنا بیڑا غرق ہم کیوں کریں بھائی؟ وہ ننگے سر پڑتا ہے تو وہ جانے گا، آپ کم از کم جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ یہ تو دیکھیں کہ ہمیں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، لباس بھی صاف ستھرا ہو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن کی آیت ہے کہ ہر نماز کے لیے زینت والا لباس پہن کے نماز پڑھو، زینت والا لباس۔ تمام تفسیریں کسی بھی مسلک کا آدمی اس کی اس آیت کی تفسیر پڑھ لیں، اس میں لکھا ہے کہ زینت والے لباس میں سر کا کپڑا بھی شامل ہے، وہ ٹوپی ہو، وہ رومال ہو، وہ عمامہ ہو، نماز کے اندر سر ڈھانپا ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام اگر کسی کو ننگے سر نماز پڑھتے دیکھتے تو حضور منع فرماتے تھے۔ لہٰذا جمعہ، اور وہ بھی رمضان شریف کا جو 70 جمعوں کا ثواب، تو اپنے اندر نیکی کا جذبہ، نیکی کا شوق، یہی رمضان شریف کا جو ہے تقاضا ہے کہ جو بھی کام خیر نیکی کا کیا جائے ذوق و شوق سے کیا جائے اور پوری لگن و محنت سے کیا جائے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی عمل کر جائیں۔ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، رب کی رضا کا مہینہ ہے۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ رب کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔